نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام حضرات باواز بلند ضرور شریف پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، آج میری گفتگو کا موضوع ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات و جوابات، یعنی یہ میلاد پاک منانا جائز ہے یا نہیں ہے، اگر جائز ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ میلاد پاک منایا گیا ہے یا نہیں، اس بارے میں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ دعا فرمائے اللہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 11ویں پارے کے اندر سورۃ یونس کے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محبوب آپ فرما دیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانی چاہیے۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ پاک نے اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشی منانے کا ہم لوگوں کو حکم دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے؟ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے پاس تشریف لانا یہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ کیسے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تو یہاں فضل سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے، حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے، پہلے تو یہ دنیا بنتی ہی نہ، کیونکہ یہ دنیا بنی ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو اس لیے فضل سے مراد ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کرتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس فضل اور رحمت سے مراد ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہمارے لیے اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اس فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔
اچھا جی ادھر تو اللہ نے فرما دیا خوشی مناؤ، لیکن ایک اور مقام پہ بھی تو ارشاد فرمایا 20ویں پارے میں لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ تم خوشی نہ منایا کرو، بے شک خوشی منانے والوں کو اللہ ناپسند فرماتا ہے۔ اب ایک مقام پہ فرمایا تم خوشی مناؤ، دوسرے مقام پر فرما رہے تم خوشی نہ مناؤ کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے خوشی منانے والوں کو۔ اب ان دونوں باتوں کا کیا جواب ہوگا؟ جواب یہ ہے اللہ کا فضل اور رحمت جب آ جائے تو تم اس پر جو ہے خوشیاں مناؤ، لیکن کہیں اگر جرم ہو جائے تم سے تو جرم پر تم نے گناہ جو ہے جب ہو جائے اس پر تم نے خوشی نہیں کرنی ہے، ناجائز طریقے سے تم نے خوشی نہیں کرنی ہے۔ ناجائز طریقے سے کس طرح کہ کوئی اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، مثلا بیٹا عطا فرمایا یا مال و دولت عطا فرمائی، تو وہ مال و دولت ملنے پر، بیٹا ملنے پر بندہ ناچنا شروع کر دے، تو یہ کیا ہے؟ ناجائز طریقے سے خوشی منانا ہے۔ تو شریعت کے دائرے میں رہ کے اگر خوشی منائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی ہے۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہمارے لیے چونکہ اللہ کا بڑا فضل اور رحمت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا اس پر تم خوشیاں مناؤ۔ اب یہ جو میلاد شریف ہوتا ہے، اس میلاد شریف کی محفل کو ہم لوگ منعقد کرتے ہیں، اس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے ہم واقعات بیان کرتے ہیں، حضور کا اس دنیا میں آنا، پھر حضور کا اس دنیا میں زندگی گزارنا، پھر حضور کا اس دنیا سے پردہ ظہری فرما جانا، یہ سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کو ذہن میں یہ خلش ہوتی ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ تو آج کل میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرنا جو ہے یہ نئی ایجاد ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، پہلے کبھی یہ نہیں منایا گیا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، صحابہ کرام کے بعد تابعین نے نہیں منایا، یہ آج کل جو ہے کچھ لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے، حالانکہ صحابہ کرام نے اس کو منایا نہیں ہے۔ تو ایسا کہنا پہلے تو درست ہی نہیں ہے۔ ایسی بات کوئی کرتا ہے تو وہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ میلاد شریف منانا بدعت ہے، یہ شرک ہے، تو آج اسی کو ثابت کریں گے کہ یہ شرک اور بدعت نہیں ہے اور یہ نئی چیز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے، میلاد منایا ہے، اس پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انعام بھی عطا فرمایا ہے۔ آئیے مسلم شریف، حدیث شریف کی کتاب نام سنا ہوگا آپ نے، بخاری اور مسلم، سیاہ ستہ 6 کتابیں ہیں، ان میں سے قرآن کے بعد جس حدیث کی کتاب کا درجہ ہے وہ ہے بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم شریف کا درجہ ہے۔ اسی مسلم شریف کے اندر صفحہ نمبر 346 پر یہ حدیث پاک درج کی گئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے؟ تمہارا تو وقت بڑا قیمتی ہے، جنگ کے اندر جانا اور اسلام کی اشاعت کرنا، باقی تبلیغی کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو تم ادھر کیسے بیٹھے ہو، کس لیے بیٹھے ہو؟ تو آگے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا جواب دیا؟ کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ
علی ما ہدانا و من علینا بیکا، آقا ہم اس وقت صرف اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا کس چیز پر کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی تعریف کوئی بندہ کرتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، کوئی بندہ شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تو نے کرم فرمایا، ہمیں کھانا عطا فرما دیا اور اتنی نعمتیں تو نے دی ہم کو۔ تو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو عرض کیا، آقا ہم یہاں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اس کی آگے وجہ بھی بیان فرمائی، کس وجہ پر، کس سبب سے ہم یہاں پہ بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں؟ فرمایا علی ما ہدانا للاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرما دی ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک تو یہ وجہ آقا ہمارے یہاں بیٹھنے کی، دوسری وجہ کیا ہے؟ من علینا بیکا، ہمارے رب نے آپ کو بھیج کر ہم پہ احسان فرمایا۔ آقا آپ ہمارے پاس آئے ہیں، پہلے ہم کہاں کہاں در بدر تھے اور دھکے کھاتے پھر رہے تھے، آپ آئے اور اس طرح آپ کے آنے پر ہمیں دنیا کی کیا کیا دولتیں اور نعمتیں نصیب ہوئیں، آپ کی وجہ سے ہمارا رب راضی ہو گیا، اور ہمارے رب کے راضی ہونے کی وجہ سے اب ہم دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرا یہاں پہ آنا کون سا اللہ کا احسان ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اجلسکم الا کذا الا ذاکا، اللہ کی قسم اس لیے تم یہاں پہ بیٹھے ہو۔ یعنی جب صحابہ کرام نے عرض کیا نا حضور آپ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، اللہ کا جو آپ کا آنا ہمارے اوپر احسان ہے، اس احسان پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا بھائی یہ تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ناجائز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اللہ کی قسم کیا تم اس لیے یہاں پہ بیٹھے ہو کہ تم ہمارے آنے پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو، ہمارا میلاد منا رہے ہو؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاکا، اللہ کی قسم آقا ہم اسی لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ اب یہ ذہن میں آ سکتا تھا کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا، الٹا ان سے قسم لی کہ تم واقعی میرے میلاد کو یہاں پہ منانے کے لیے بیٹھے ہو، میرے یہاں دنیا میں آنے پر تم اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر ہونے والے واقعات کیا، عرش الہی کے قریب جو جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس جنت کے اندر جانے والوں کا بھی علم ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ایک شخص حارثہ نامی شہید ہوا، اس کی ماں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی آقا میرا لاڈلا بیٹا آپ کو معلوم ہے شہید ہو گیا ہے، اب میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں، آپ مجھے بتائیں میرا بیٹا اس وقت جنت میں ہے یا جنت میں نہیں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو میں صبر کر لیتی ہوں، اگر جنت میں نہیں ہے تو پھر آپ مجھے رونے کی اجازت دے دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر
ہماری جانیں قربان۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے خاتون یہ کون سا تم سوال کر رہی ہو، میں کوئی علم غیب جانتا ہوں، تم مجھ سے کوئی نماز کے مسائل پوچھ لو، زکوٰۃ کے کوئی مسائل پوچھ لو، حج کا کوئی مسئلہ پوچھ لو، کوئی اور کام ہے تو وہ کرو، یہ تو علم غیب سے تعلق رکھتا ہے، مجھے کیا پتا کہ تیرا بیٹا کہاں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خاتون اللہ نے ایک جنت نہیں بنائی بلکہ اس کی تو کئی جنتیں ہیں، تیرے بیٹے کو اللہ پاک نے ایسی جنت کے اندر رکھا ہے کہ جو سب سے بہتر جنت ہے، وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس۔ سبحان اللہ۔ مدینے کی سرزمین پہ بیٹھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ اس عورت کو جواب ارشاد فرمایا کہ عرش قریب جو جنت تھی اس جنت کے اندر نظر دوڑا کے فرما دیا اے خاتون تیرے رونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا آنکھ کا کمال کہ زمین کے کونے کونے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے غلام رہتے ہیں جانتے ہیں، اسی لیے دلائل الخیرات کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا عاشق دنیا کے کسی بھی کونے میں مجھ پر رہ کے درود شریف پڑھتا ہے میں درود شریف سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح عرش الہی کے قریب جنت کو حضور دیکھ لیتے ہیں، تو اس طرح مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر میلاد منانے والوں کا مقصد کیوں نہ حضور جانتے ہوں گے، ضرور جانتے ہوں گے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کو خود ختم کر دیا کہ قیامت تک آنے والوں میں سے کوئی شاید یہ سمجھے کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خود ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمتن لکم، میرے صحابہ میں اس لیے تم سے یہ قسم نہیں لی ہے کہ تم قسم کھاؤ کہ واقعی تم میرا میلاد منانے یہاں پہ بیٹھے ہو اور میرے اس دنیا میں آنے پر تم خوشیاں منا رہے ہو، میں اس لیے تم کو قسم نہیں دے رہا کہ مجھے شک ہے اور مجھے جو ہے یقین نہیں ہے اور اس طرح جو ہے تمہاری اس بات پہ میں یقین نہیں کر رہا، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آقا پھر آپ نے یہ قسم اپنے صحابہ سے کیوں لی ہے؟ اس کی وجہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، لَٰكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ وَأَخْبَرَنِي، کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں میرے پاس، انہوں نے خبر دی ہے کیا؟ ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، تمہارے اس کام پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، اللہ تمہارا ذکر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے فرشتوں کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ اب پتہ چل گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میلاد پاک مناتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو تھی اس کو صحابہ کرام اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات بیان کرتے تھے، اور اس پر اللہ نے کیا انعام فرمایا؟ اللہ نے یہ انعام فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تمہارے اس کام پر اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ حضرات گرامی، آج کل اگر کسی وزیر اعظم کی طرف سے پیغام ملے کہ حاجی محمد ارشد صاحب کو وزیر اعظم یاد کر رہے تھے، ان کی تعریف جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کر رہے تھے، تو حاجی ارشد صاحب یا آپ میں سے مجھ کو کتنی خوشی ہوگی کہ وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم جناب ہمارا ذکر کر رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی۔ لیکن ایسے لوگوں کو کتنی خوشی حاصل ہونی چاہیے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منائیں، اللہ فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر کرے۔ سبحان اللہ۔
پھر اتنی نہیں بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم اپنے گھر پر بیٹھے میلاد شریف منا رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے واقعات بیان کر رہے تھے، حضور کی ولادت بیان کر رہے تھے۔ یہ جو ابھی میں واقعہ عرض کرنے لگا ہوں اس کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمت بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ خوش نصیب آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں جنہیں 72 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی۔ وہ اپنی کتاب التنویر میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ہم اپنے گھر پر بیٹھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے تھے، حضور کی ولادت با سعادت کی باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آتے ہی فرمایا، وہ صورتحال ہماری دیکھ کے اپنی ولادت با سعادت کے واقعات ہم کو بیان کرتے ہوئے دیکھ کے ارشاد فرمانے لگے، حلت لکم شفاعتی، میرے صحابہ میری شفاعت تمہارے حق میں واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا میلاد پاک منانا صحابہ کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام نے بھی میلاد شریف منایا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو باتیں ظاہر ہوئیں، جو معجزات ظاہر ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپس میں اس کو بیان کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے خوش ہوتے تھے تو حضور اس کو انعام عطا فرماتے تھے۔ کہ ایک صحابی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، تو خرید لیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت اس کی دینی تھی، فرمایا تم آ جاؤ ہم گھر سے قیمت اٹھا کے دیتے ہیں۔ راستے میں جس نے گھوڑا بیچا تھا تو اس کو اس گھوڑے کی قیمت کوئی زیادہ ملنے کی امید ہو گئی، اور ایک شخص نے کہا میں آپ کو گھوڑے کی اتنی قیمت دیتا ہوں، تو لالچ میں آ کے اس نے دوسرے کو وہ گھوڑا بیچ دیا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کے آئے، فرمایا ہمیں گھوڑا دو تاکہ ہم قیمت دیں۔ وہ آگے کہنے لگا میں نے تو آپ کو گھوڑا بیچا بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بیچا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں بیچا۔ ایک آپ کے صحابی تھے، وہ عرض کرنے لگے آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے، اس نے بیچا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے خرید و فروخت کے وقت تو موجود نہیں تھے، کیسے یہ گواہی دے رہے ہو؟ عرض کی آقا عرش الہی سے کوئی پیغام آتا ہے، آپ اپنی زبانی بیان کرتے ہیں، وہ ہم مان لیتے ہیں، تو یہ تو عام سی بات ہے، اس پہ ہمیں کیوں یقین نہیں ہے؟ اللہ کی قسم اس نے بیچا ہے، آپ نے خریدا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا انعام عطا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابی ویسے تو عام طور پہ گواہی کے لیے 2 آدمی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن آپ 2 آدمیوں کے کئے مقام ہیں، جہاں پہ گواہی دینی پڑ جائے گی تم ایک کی گواہی کافی ہو جائے گی۔ یہ انعام تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس صحابی کو۔ حالانکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ تم گواہ بناؤ 2 مردوں کو، یا 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد 2 عورتوں کو تم گواہ بناؤ، لیکن اب قرآن پاک میں ہے کہ 2 مرد گواہ لازمی ہیں، یا 2 مرد نہیں ہے 1 مرد 2 عورتیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی چونکہ تم نے میری اس خرید و فروخت پر گواہی دے دی ہے، ہماری طرف سے یہ انعام ہے، باقی جگہوں پہ 2 گواہ ہوں گے، جہاں پہ آپ ہوں گے تو آپ اکیلے کی گواہی جو ہے وہ کافی ہو جائے گی۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے خوش کیا، حضور نے اس کو کیا کیا؟ انعام عطا فرمایا۔ اسی طرح میلاد منانے والوں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام عطا فرمایا۔ کیا انعام؟ فرمایا میری شفاعت تمہارے حق میں واجب ہو گئی۔ یاد رکھیے دنیا میں بھی سفارش چلتی ہے، ٹھیک ہے؟
ادھر جھوٹی سچی جس طرح کی بھی چل جاتی ہے، لیکن قیامت کے دن سفارش سچی چلے گی، ادھر جھوٹ موٹ نہیں چلے گا۔ ایک مقرر تعداد ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بغیر حساب کے جائیں گے وہ تو چلے جائیں گے، باقی جو لوگ ہوں گے ان کی سفارش چلے گی۔ کسی کی انبیاء علیہ السلام سفارش کریں گے، کسی کی علماء کریں گے، کسی کی اولیاء کرام کریں گے، کسی کے لیے حافظ قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گا۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے یہ معلوم ہوا کہ میلاد منانے والے کے حق میں حضور خود شفاعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے خوش نصیبی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو میلاد پاک مناتے رہتے ہیں، حضور کی آمد کی خوشی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر یہاں پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے، دیکھو جی 12 ربیع الاول کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، تم حضور کی وفات مناتے ہو، اور وفات پہ تو جی رنج ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہاں پہ تو سوگ منایا جاتا ہے، تم 12 ربیع الاول کو جلوس بھی نکالتے ہو اور اس طرح میلاد مناتے ہو، یہ کہاں کی انسانیت، کہاں کی عقل مندی؟ تو میں عرض کروں گا کہ سوگ تو وہ منائیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے، اب تو وہ اپنے مزار میں زندہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور ظاہری طور پہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، جس طرح دنیا میں رہ کے پوری کائنات کو فائدہ پہنچاتے تھے، اب بھی آقا اپنے مزار کے اندر جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ کیا فائدہ؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، میری موت بھی تمہارے لیے بہتر، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ عرض کی آقا آپ کی حیات تو ہمارے لیے بہتر سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کی موت کس طرح بہتر ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں گا، اپنے مزار اپنے روزے کے اندر ہوں گا، وہاں پہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر تمہارے اعمال نیک ہوئے، اچھے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، اگر تمہارے اعمال برے میری بارگاہ میں پیش ہوئے تو تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا اب بھی ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں اپنی امت کو فائدہ پہنچاتے تھے، اب بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے حضرات گرامی، یہ جو 12 ربیع الاول کو سوگ منانا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی فوت ہو جائے، بیوی کے علاوہ 3 دن سوگ منا سکتے ہیں، 3 دن کے بعد اپنے اپنے کام کریں، جا کے سوگ منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ بیوی کے لیے حکم ہے 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منائے، باقیوں کے لیے اجازت نہیں۔ جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب یہ بھی فرما گئے کہ سوگ 3 دن کے بعد نہیں منانا ہے، تو پھر ہم سوگ کیوں منائیں؟ ہم تو خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں؟ ہم یہی کہتے ہیں حضور جس طرح ظاہری حیات میں دنیا میں تھے، اب بھی ویسے ہی ہیں۔ تو اس لیے جن کے مر گئے وہ سوگ منائیں، ہمارے ہاں تو زندہ ہیں، ہم کس چیز کا سوگ منائیں؟ ہم تو خوشیاں مناتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں کیا کچھ نہیں ملا ہے۔ پھر دیکھیے حضرت حسن بصری علیہ الرحمت، سبحان اللہ، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں وہ سارا خرچ کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سری ساکتی علیہ الرحمت، یہ آخری بات، سری ساکتی علیہ الرحمت، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت کے یہ ماموں ہیں، انہیں 98 سال زمین پہ لیٹا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ رسالہ کشیریہ میں لکھا ہے جی، رسالہ کشیریہ کے جو مصنف ہیں حضرت داتا صاحب علیہ رحمت فرماتے ہیں، میرے استاد ہیں، اپنی کشف المحجوب شریف کتاب کے اندر استاد جی
ذکر کرتے ہیں، یعنی ان کا رسالہ قشیریہ کا جو مصنف ہے ان کا نام استاد جی کہہ کر ذکر کرتے ہیں۔ یہ رسالہ قشیریہ کے اندر لکھتے ہیں 98 سال حضرت سری ساکتی علیہ رحمت کو لیٹے ہوئے نہیں دیکھا گیا، تو کیا کرتے تھے؟ کبھی تو پڑھا رہے ہیں، کبھی تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کبھی کسی نے لیٹا ہوا زمین پہ ان کو نہیں دیکھا۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہیں پہ اگر میلاد شریف کی محفل ہو رہی ہو، کوئی بندہ اس محفل پر جانے کا ارادہ کرے تو وہ یوں سمجھے کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کی طرف جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے محبت ہمارے بزرگان دین کی۔ اب جہاں پہ محفل میلاد ہو، یوں سمجھ کے جانا چاہیے کہ ہم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کے ہاں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو میلاد پاک ہوتا ہے حضور کی محبت میں منایا جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے یہ میلاد پاک کی جو محفلیں ہوتی ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوا کرتی ہیں۔ اس میلاد پاک کی برکت سے انشاءاللہ ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے، اس کی برکت سے ہم جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن آخری بات یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف میلاد پاک منا کے نمازیں معاف نہیں ہو جاتی، سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے نا، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، چلیں جی نماز 3-4 نمازیں گزر جاتی ہیں، محفل جناب جاری و ساری ہیں۔ تو آخری بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے نا ان کو قافلے کے ساتھ بھیجا، تم جاؤ۔ تو جب قافلہ چلا گیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں وہ اتفاق ایسا کہ جمعے کا دن تھا، میں نے کہا چلو نماز جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں تو یہ بھی سعادت مل جائے گی، پیچھے بھاگا بھاگا جاؤں گا، ادھر اس قافلے کے ساتھ بھی مل جاؤں گا، جنگ میں بھی شریک ہو جاؤں گا، ادھر سے بھی ثواب کما لوں گا، ادھر سے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے ثواب حاصل کر لوں گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے انکار نہیں کیا جنگ پہ جانے سے، یہ بھی طلب تھی، شوق تھا، حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھ لوں گا، ادھر بھی جا کے ثواب حاصل کر لوں گا۔ جب نماز جمعہ پڑھی گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں مجھے حضور نے دیکھا، فرمایا عبداللہ تم گئے نہیں ادھر جنگ میں قافلے کے ساتھ؟ میں نے عرض کی آقا اتفاق تھا کہ یہ جمعہ کی نماز میں نے کہا چلو پڑھ کے جاؤں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو سعادت ہے وہ بھی مل جائے گی، ادھر بھی جا کے ثواب کما لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ ذرا توجہ سے سن لو، اگر میرے فرمان پر تم ادھر نماز نہ پڑھتے، تم چلے جاتے تو تم کو کتنا ثواب ہوتا، اس سے تم اندازہ کر لو۔ اے عبداللہ اب تم میرے کہنے پر پہلے نہیں گئے نا، اب تم پوری روئے زمین اگر تمہارے قبضے میں آ جائے، تم وہ ساری کی ساری اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو، تمہیں وہ ثواب نہیں ملے گا جتنا تم کو پہلے ملا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور فرامین کو ترجیح دینی ہے۔ ادھر فرض ہے، ادھر محفل ہے، فرض نماز جو ہے وہ پہلے ہے اور یہ مستحب محفل یہ بعد میں ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات محفل ہو رہی ہوتی ہے جی نماز پڑھ لیں، وہ صاحب دعوت کریں نہیں نہیں جناب یہ تم تو ہمارا ماحول خراب کرنے آ گئے ہو، اس طرح یہ جناب محفل سجی ہوئی ہے تو تم اس طرح لوگ تو ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ بھائی یہ محفل ہوتی ہی اس لیے ہے لوگوں کو بتایا جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نماز چھوڑی نہیں ہے اور نہ کبھی چھپ کے نماز پڑھی ہے۔ آج کل تو ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں جی ہم مدینہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں، جناب تم کو کیا پتہ ہمارے جی مقام مرتبے کا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کبھی چھپ کے نماز پڑھ لیتے نا، جب حضور نے چھپ کے نہیں پڑھی تو آج کل یہ کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا محفلیں ضرور کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں، لیکن نماز نہیں چھوڑنی ہے، فرائض نہیں چھوڑنے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق۔